على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، جامعہ کنز العلوم شہابالدین نگر کے اساتذہ کرام، تمام ذی وقار مہمانان اور میرے نوجوان دوستوں اور مدرسے کے عزیز طلباء، اللہ پاک کا بے حد احسان اور کرم ہوا کہ اللہ نے ہم سبوں کو آج اس نورانی بابرکت اور عظیم مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جناب نعمان صاحب اور جناب حافظ کامران صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے انتھک محنت کر کے، مسلسل کوششیں کر کے، رات دن جاگ کر امت کے ان 5 نونہال بچوں کو ہونہار بنایا اور قرآن پاک جیسی عظیم کتاب ان کو یاد کرنے کے لیے آپ نے محنت کی ہے. اللہ آپ تمام حضرات کو قبول فرمائے. اور یہاں کے محترم صاحب حضرت قاری شعبان رحمانی صاحب، حضرت مولانا نعمان صاحب اور ماسٹر صاحب اور یہاں کے تمام اساتذہ ذمہ داران قابل مبارکباد ہیں کہ آپ حضرات کی توجہ، رات دن کی بھاگ دور اور محنت سے یہاں ان طلباء نے قرآن پاک مکمل کیا ہے. اللہ آپ تمام حضرات کے مسائل جمیلہ کو قبول فرمائے اور مدرسے کو دن دنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان طلباء کے گارجین اور ماں باپ کے اور گھر کے تمام بڑوں کو کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس دنیا کی ریل پیل کے زمانے میں اور دنیا کی لالچ کے بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو آپ نے مدرسے میں ڈالا اور مدرسے کا انتخاب کیا اور حفظ قرآن کے لیے آپ نے ان بچوں کو خاص کیا. اللہ آپ تمام حضرات کو بھی خوب خوب مبارک کرے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن پاک کی مجلس ہے. ان بچوں نے آج زندگی کا سب سے بابرکت لمحہ اپنے لیے سمیٹا ہے. یہ لمحہ ان کو کبھی بھلائے گا نہیں. انشاءاللہ ان کے ذہن و دماغ میں اور ان کے سینے میں یہ یادیں محفوظ رہیں گی. قرآن پاک سب سے عظیم کتاب ہے. اس کو اپنانے والے، اس کو یاد کرنے والے بھی عظیم بن جاتے ہیں. اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اس قرآن کے بعد اپنانے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی احساس کریں کہ ہم عظیم ہیں. جن کو اللہ عظیم بنائے ان کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ میں عظیم ہوں. عظیم ہونے پر فخر ہونا چاہیے، البتہ عظیم ہونے پر غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے مجھے عظیم بنایا، اس پر فخر کرے اندر اندر اور اس عظیم ہونے کو بچا کے رکھے. اللہ نے جب حافظ قرآن بنایا، عظیم بنا دیا، عرفہ والا بنا دیا، تو اب کہیں گرنے کی ضرورت نہیں. اب اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے اخلاق کو کہیں گرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی عظیم کتاب دے کر عظیم بنا دیا ہے، اس لیے اب مجھے عظیم بن کر رہنا ہے. جو عظیم بننا چاہتا ہے اللہ اس کو عظیم بنا دیتا ہے. اس لیے پیارے بچوں، آپ ابھی سے سمجھو کہ میں عظیم ہو گیا، اب مجھے اس عظمت کو بچا کے رکھنا ہے اور اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو بڑھانا ہے. تو انشاءاللہ اللہ آپ کو عظیم بنا دے گا. آپ کیا بننا چاہتے ہیں آپ خود فیصلہ کر لیجیے اور وہ ابھی سے اپنے آپ کو دکھانا ہوگا. ہونہار دلوے کے چکنے چکنے باغ، آپ کو ابھی سماج کو، معاشرے کو، بھائی برادر کو، خاندان رشتہ دار کو، علاقے کو یہ دکھانا ہوگا کہ ہم یہ بننا چاہتے ہیں. آپ کی ماں، آپ کے والد، آپ کے بھائی بہن، آپ کے پڑوسی، آپ کے
گھر کے قریب والی مسجد کے مصلی یہ سمجھیں آپ کو دیکھ کر کہ یہ کچھ بننا چاہتا ہے۔ آپ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پاک آپ کے ہونٹوں پر ہو، چلتے پھرتے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، تو دیکھنے والا بھی سمجھے گا کہ یہ کچھ بننا چاہتا ہے۔ آپ بننا چاہیں گے تو دنیا والے آپ کے لیے دعا کر دیں گے۔ آپ پر ہے کہ آپ بننا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ میرے عزیز بچوں، آپ کو میں بتاؤں، میں جب حفظ کرنے کے لیے شروع کیا تو میرے والد صاحب ایک ماسٹر آدمی ہیں۔ ماسٹر صاحب عام طور پر عالم علماء ہی چیزوں کی تاکید کرتے ہیں، ماسٹر صاحب لوگ کیا اس معاملے میں جانا چاہیں گے، لیکن والد صاحب کو قرآن پاک سے خاص نسبت۔ والد صاحب میرے بڑے بھائی مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی نیشنل بک ڈپو، دکان تھی ان کی کتاب کی سوٹھا ہاتھ میں، میرے بچپن میں، آج سے 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں جب حفظ شروع کیا تو میرے والد صاحب مجھے سونتھا لے گئے اور میرے بڑے بھائی کی دکان سے 25 روپے ہدیہ دے کر ایک چھوٹا سا قرآن پاک، حافظی قرآن، چین والا قرآن پاک، لال رنگ کا، مجھے پاکی سائز قرآن خرید کر کے ہدیہ کر کے دیا۔ 25 روپے ہدیہ ہوا تھا، مجھے یہ بھی یاد ہے۔ میرے والد صاحب نے مجھے ہاتھ ہی میں ان کی دکان میں یہ کتاب تھماتے ہوئے یہ فرمایا کہ بیٹا تم آج سے قرآن پاک کا بیمار ہو، قرآن پاک کا تم آج سے بیمار ہو، جیسے بیماری آدمی کو لگ جاتی ہے ایسے ہی سمجھو کہ قرآن پاک پڑھنے کی تم کو بیماری لگ گئی ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں تم کو اس لیے دے رہا ہوں کہ مہمانی جاؤ گے تو وہاں کہاں حافظ قرآن ملے گا، حافظی قرآن جلدی اب اس زمانے میں نہیں ملتا تھا، بہت مشکل سے کہیں کہیں ملتا تھا، اب تو ہر مسجد میں الحمدللہ۔ تو ابا نے یہ فرمایا کہ مہمانی جاؤ گے، مدرسے میں تو تم حافظی قرآن میں قرآن پڑھو گے، لیکن مہمانی جاؤ گے تو اتنا بڑا قرآن تو لے کے جاؤ گے نہیں، اس لیے میں تم کو دے رہا ہوں جیب سائز قرآن، تاکہ تم جہاں جاؤ تو اس کو ساتھ لے کے جاؤ۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ میں اس زمانے میں صحیح معنی میں خالہ کے یہاں، خالوں کے یہاں، پھوپھا پھوپھی کے یہاں، کسی کے یہاں جاتا تھا تو جیب میں وہ قرآن پاک لے کے جاتا تھا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ دیکھو پیارے، حضرت مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ انہوں نے حوالہ دے کے کہا کہ جو حافظ 3 پارہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرے گا وہ کبھی قرآن پاک کو نہیں بھولے گا۔ اس لیے میرے بیٹے تم 3 پارہ قرآن پاک کی تلاوت زندگی بھر کا معمول بنا۔ مجھے الحمدللہ ابا کی اس بات پر، نصیحت پر اتنا عمل ہوا کہ سردی ہو، گرمی ہو، دکھ ہو، مصیبت ہو، حیات ہو، موت ہو، یہاں تک کہ ماں کے مرنے کے دن بھی 3 پارہ قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ جلسہ جلوس میں جاتا ہوں، رات میں 2 بجے مدرسہ پہنچتا ہوں۔ میں آپ کو یہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ ان 5 بچوں اور جو بچے اور حفظ کیے ہیں وہ تمام 9 بچے اور پھر ان کے جتنے ساتھی ہیں، چھوٹے ساتھی، یہ سب اس پر اگر عمل کر لیں گے تو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بن جائے گی۔ اس لیے میں بول رہا ہوں اور اپنی تعریف کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں۔ چنانچہ 2 بجے رات بھی اگر میں دارالعلوم پہنچتا ہوں اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آج دن بھر اتنی مشغولیت نہیں پڑھ سکا ہوں، تو میں اس وقت وضو کر کے پہلے قرآن پاک 3 پارہ پڑھتا ہوں، تبھی سوتا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ تراویح وغیرہ میں کبھی دقت پیش نہیں آتی ہے۔ دنیا میں مشغول رہنے کے باوجود الحمدللہ قرآن پاک سنانے کا معمول ہے۔ میرے پیارے عزیز طلباء، آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں اس چیز کو معمول بنا لیں، 3 پارہ کی تلاوت ہر حال میں کیجیے۔ یہ سمجھیے کہ دنیا کے اور کام پیچھے ہیں، سب سے پہلا کام میرا یہ ہے، کیونکہ سب سے عظیم دولت میرے پاس کیا ہے؟ کس چیز کی حفاظت کریں گے آپ؟ گھر کی، بار کی، دولت کی، بیٹھک کی، کھیت کی، کھلیان کی، وہ سب تو دوسری چیزیں ہیں۔ آپ کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ قرآن پاک ہے،
لہذا جب سب سے بڑی ہے تو سب سے زیادہ فکر اسی کی کرنی ہے۔ انشاءاللہ کریں گے آپ لوگ۔ آج کی اس مجلس میں ہم لوگ حاضر ہو کر کے بہت ہی سعادت مند ہو گئے ہیں۔ آپ لوگوں کی خوش نصیبی نہیں ہے کہ ہم لوگ آئے ہیں، خوش نصیبی ہم لوگوں کی ہے کہ ہم لوگ آ گئے، آپ لوگوں کے بیچ آنے کا موقع ملا، سچائی یہی ہے۔ اور آپ لوگوں نے مجھے آخری سبق سنایا، یہ میری خوش نصیبی ہے، آپ لوگوں کی نہیں ہے، کیونکہ میں ترستا رہتا ہوں کہ حفظ تو کیا لیکن میں حفظ کلاس نہیں پڑھاتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے کھانے میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے۔ لیکن امید یہ ہے کہ یہی حفاظ کرام ہماری فہرست میں بھی آ جائیں گے، جہاں مولانا نعمان صاحب کی فہرست میں آئیں گے۔ آخری سبق جب سنائے مجھے تو انشاءاللہ میری فہرست میں بھی آپ لوگوں کا نام آ جائے گا، تو اللہ کے ہاں میں بھی پیش کر دوں گا کہ یہ بچے بھی ہم لوگ سبق سنائیں، ورنہ ہم لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے حفظ قرآن پاک پڑھائیں، عربی درجات میں سبق پڑھاتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، پھر دنیا میں گھومتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور اس لیے اس کو تمام کاموں کو آگے پیچھے کر کے ہم لوگ خوش نصیبی سمجھ کے ایسی مجلسوں میں شرکت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے، اور کہنے سے زیادہ واقعی دل سے اللہ تعالیٰ اس پر یقین بھی رکھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ آج کی اس مجلس میں جتنے لوگ تشریف لائے ہیں سب ہی خوش نصیب ہیں، سب کی خوش نصیبی جاگی ہے۔ اللہ ان حفاظ کرام کی برکت سے، ان کے آخری سبق کی برکت سے اللہ آپ تمام کی، ہم تمام کی، دونوں جہان کی ضروریات کو غیب سے مکمل فرمائے، دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، اور ان کی برکت سے اللہ اس مدرسے کو خوب خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد